السلام علیکم ناظرین، صحت نامہ میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک صحت کے حوالے سے، آگاہی کے حوالے سے پروگرام کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اسی پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انتہائی اہم پروگرام کرنے لگے ہیں۔ آج ہم ان کی صحت کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی رونق بحال رہتی ہے، جن کے چہچہانے سے، جن کی مسکراہٹ سے گھر آباد رہتے ہیں، گھر میں خوشیاں بکھرتی ہیں، اور جن کے غمزدہ ہونے سے، جن کو تکلیف میں دیکھنے سے ہم لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے آج کا پروگرام ہم بچوں کی صحت کے حوالے سے کرنے لگے ہیں، اور خاص طور سے وہ بچے جن کی عمر 6 ماہ سے نیچے ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں جو قوت گویائی سے محروم ہوتے ہیں، ابھی تک بول نہیں پاتے، تو ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بتا نہیں سکتے کہ ان کو تکلیف کیا ہے۔ تو اس لیے آج کا پروگرام بہت اہم ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو ابھی نئے نئے والدین بنے ہیں۔ تو پیرنٹنگ بچوں کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے زحمت دی ہے ڈاکٹر عشرت فاطمہ صاحبہ کو۔ ڈاکٹر عشرت صاحبہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، RHQ ہاسپٹل سکردو میں ہوتی ہیں، اور شام کے وقت علی ہاسپٹل سکردو میں کلینک کرتی ہیں۔ ڈاکٹر عشرت صاحبہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، RHQ ہاسپٹل سکردو میں ہوتی ہیں، اور شام کے وقت علی ہاسپٹل سکردو میں ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ کام کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو صحت نامہ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج آپ نے مدعو کیا کہ چند نہایت اہم موضوعات پہ، اسپیشلی پیرنٹس جن کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ان موضوعات پہ یا ان مسائل پہ بات کرنے کے لیے آپ نے مدعو کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عشرت صاحبہ، آج آپ نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا، ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، بچوں کے حوالے سے ہمیشہ جو ہے نا ہمیں پریشانی رہتی ہے۔ جب بھی بچے تکلیف میں ہوتے ہیں پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے، خاص طور سے جب بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بول نہیں پاتے۔ تو آج کے پروگرام کی ابتدا میں کرنا چاہوں گا جو بالکل نومولود بچے ہوتے ہیں، خاص طور سے وہ بچے جن کے گھر پہ پیدائش ہوتی ہے، تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ نہیں معلوم ہوتا گھر والوں کو کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی صحت کیا ہوتی ہے اور کرنا کیا ہوتا ہے۔ ویسے آئیڈیلی تو جو گائیڈ لائنز آپ بھی بہتر سمجھتی ہیں یہی ہے کہ ہر بچے کی پیدائش ہاسپٹل میں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بہت دفعہ ہمارے گھروں میں ہی جو ہے، خاص طور سے پیریفریز میں بچے گھر پہ ہی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں چاہوں گا آج ہمارے ناظرین کو بچے کی پیدائش کے ساتھ کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو نوٹ ہونی چاہیے، تاکہ اس وقت اگر فوری طور پہ بچے میں کوئی مسئلہ ہو تو کوئی طبی امداد حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے تو ہر جو نیو بننے والے پیرنٹ یا پہلے سے جو پریگننٹ جو خواتین ہوتی ہے اور جو ساتھ میں بچے کے فادر ہوتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک بچے کی جو صحت ہے وہ زیادہ تر ڈپینڈ کرتا ہے خاتون کی اپنی صحت پہ جب خاتون حاملہ ہوتی ہے۔ تو کوشش کرے جب بھی کوئی خاتون حمل سے ہو تو حمل کے 9 مہینے کے دوران ریگولر چیک اپ کرائیں، اور اینٹی نیٹل وزٹس جس کو کہتے ہیں، ایٹ لیسٹ 4 وزٹس آپ کے ہونے چاہیے۔ آپ کا انوملی اسکین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو پریگننسی ڈلیوری پہلے سے پلان کرنا چاہیے، تاکہ بچہ جو ہے کوشش کرے کسی ایسی سیٹ اپ میں ہو جہاں پہ ٹرینڈ جو برتھ اٹینڈنٹس ہو یا ایٹ لیسٹ ڈاکٹرس ہوں۔ اگر کسی ناگزیر وجہ کی وجہ سے بچہ ہاسپٹل میں آپ ڈلیوری نہ کروا سکے اور گھر پہ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے، تو آپ نے کچھ چیزوں کو جو ہے نوٹس کرنا ہے، لازمی خیال کرنا چاہیے، جس میں سے سب سے پہلی چیز، اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ پیدائش کے فوراً بعد نہیں روتا یا بہت دھیمی آواز میں بہت ہلکا سا روتا ہے، یا اگر خدا نخواستہ بچے کی سانس لینے کا جو پیٹرن ہے وہ صحیح نہ ہو، بچہ بہت تیز تیز سانس لے رہا ہو یا بچہ بہت اکھڑ اکھڑ کے سانس لے، دیکھنے میں آپ کو بچہ پیلا لگے یا نیلا لگے جس کو ہم سائنوسس کہتے ہیں، یا پیلا لگے جس کو ہم جانڈس کہتے ہیں، جانڈس ہو، یا بچے کے پیدائش کے دوران جو ہے بچے کی اپنی ناف جو ہے اس کے گردن کے گرد لپٹی ہوئی ہو، یا خدا نخواستہ کوئی ٹراما ہوا ہو پیدائش کے دوران، کوئی اوزار لگنے سے اور بلیڈنگ ہو رہی ہو، ایسا ہو، یا بچے میں کوئی پیدائشی نقص آپ کو نظر آئے، خدا نخواستہ کوئی تالو ہونٹ کا مسئلہ ہو،
کسی لمب کا، ہاتھ پاؤں کا کوئی ایشو ہو، یا سر بہت بڑا ہو یا سر بہت چھوٹا ہو، کمر پہ کوئی پھوڑا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو دیکھنے میں کوئی معذوری یا خدا نخواستہ کوئی نقص نظر آئے تو اپنے بچے کو فوراً قریبی ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو ہے بچہ پیدائش کے بعد دودھ نہ پیے، 1 گھنٹے کے اندر بچے کو دودھ پلانا لازمی ہوتا ہے، بچہ بالکل دودھ نہ لے یا دودھ لینے کے بعد بچہ مسلسل الٹیاں کرے، پیدائش کے پہلے 24 گھنٹے میں بچہ چھوٹا یا بڑا پیشاب نہ کرے، تب بھی آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ کچھ کنڈیشنز ماؤں میں ہوتی ہے جو اگر ماں کچھ مسائل کا شکار ہو، جیسے ماں کو حمل کے آخری 3 مہینوں میں یا ڈیلیوری کے دوران بہت تیز بخار ہو، یا جو ہے ماں کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہو، جو ہے اس کے علاوہ جو ہے بلڈ گروپ نیگیٹو ہو، یا جو ہے ماں کو ہیپیٹائٹس بی ہو، تو اس صورت میں بھی آپ نے فوراً ہاسپٹل بچے کو لے کر آنا ہے، کسی متعلقہ ڈاکٹر کو آپ نے لازمی دکھانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ پیدائش کے فوراً بعد اگر بچہ نہ روئے تو، یا پھر دھیمی آواز میں روئے، یا پھر بچے کے سانس جو ہے اکھڑ رہا ہو یا پراپر طریقے سے سانس بحال نہ ہو، تو یہ ایک ایمرجنسی ہے۔ تو اگر بچہ نہیں رو رہا تو فوری طور پہ ہاسپٹل آنے سے پہلے کیا ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جس سے گھر پہ کوئی فرسٹ ایڈ ہم دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بچہ جو ہے جیسے ہی پیدا ہوتا ہے، اگر بچہ نہ روئے، ویسے تو موسٹلی بچے پیدا ہونے کے فوراً بعد روتے ہیں، رونے کا مطلب ہوتا ہے بچے کا سانس لینا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے پھیپھڑے جو ہے وہ فعال ہو جاتے ہیں۔ تو اگر بچہ نہیں روتا تو آپ نے جو آپ گھر پہ کر سکتے ہیں، آپ بچے کو فوراً فزیکلی اسٹیمولیٹ کریں۔ فزیکل اسٹیمولیشن کے لیے گھر پہ آپ بچے کو صاف کریں کسی کپڑے سے، اس کو تھوڑا سا رگڑیں، یا تھوڑا سا اس کے پیٹھ پہ یا پاؤں کے تلوے پہ تھوڑا سا فزیکل اسٹیمولیشن دے، ہلکا سا اس کو ٹچ کرے یا رب کرے، تو بچہ موسٹلی جو ہے بچے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ فزیکل ٹچ کا بتا رہے ہیں وہ کتنی انٹینسٹی سے ہونا چاہیے، کیونکہ بچے ہیں نومولود ہوتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ہماری مائیں بہت پیار سے ٹچ کریں۔ پینفل سٹیمولس میرے خیال سے اتنا کوئی ہو کہ بچے کو فیل ہو۔ بچے کو رب کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کپڑے سے جب اس کو صاف کرتے ہیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر قدرتی جیلی لگی ہوتی ہے جس کو ہم ورنکس کہتے ہیں، تو اور دوسرا بچہ گیلا بھی ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کو جو رب کرتے ہیں اتنی انٹینسٹی کافی ہوتی ہے۔ بچے کو مارنا یا خدا نخواستہ ٹانگوں سے پکڑ کے اس کو الٹا کر کے مارنا یہ لازمی نہیں ہوتا، یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھی غلط فہمی دور کی۔ میں نے اپنی پریکٹس میں جب ہم ہاؤس جاب کر رہے تھے تب بھی یہ پریکٹس میں نے دیکھی کہ بہت زور سے تلووں میں ٹیپ کر رہے ہوتے ہیں، یا پیچھے بہت زور سے جو ہے نا کمر پہ جو ہے نا ٹیپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو نوزائیدہ بچے کو جب ٹیمپریچر ڈفرینس کا ٹچ بھی ہو جائے تو کافی رہتا ہے کہ اس کو فیلنگ آ جاتی ہے فزیکل اسٹیمولیشن کے ساتھ۔ تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کچھ الارمنگ سائنس جو بہت ہی ایمرجنسی ہوتی ہیں کہ جس پہ خدا نخواستہ بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے پیدائش کے وقت یا پیدائش کے فوراً بعد، ان میں سے کوئی امپورٹنٹ سائنس بتائیں۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک بچے کا نہ رونا ہے یا بچے کا نیلا پڑنا ہے، تو اس کے علاوہ بھی کوئی امپورٹنٹ سائنس ہیں جس کو گھر والے یا پیرنٹس میں سے کوئی نوٹس کر رہے بہت امپورٹنٹ بچے کے لیے الارمنگ سائنس میں سے سب سے امپورٹنٹ جو ہے بچے کا نہ رونا یا سانس کا شروع نہ ہونا، سانس چلنا نہ شروع ہو جائے، تو اس سے ایک تو بچے کی جان کو ایشو ہوتا ہے، دوسرا خدا نخواستہ بچے میں بعد میں ذہنی معذوری کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کو ہم برتھ اسفکسیا یا HI کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو سانس کی رفتار یا سانس لینے کے طریقے میں کوئی ایشو لگے، بچہ نیلا لگے تو خدا نخواستہ دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی آپ نے فوراً بچے کو دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچہ اگر بالکل سست پڑا ہوا ہو، بالکل لیتھارجک ہو، آپ بچے کو ٹچ کر رہے ہیں، نہ بچہ رو رہا ہے، نہ بچہ جو ہے دودھ لے رہا ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا رہا، تو یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے، اس میں بھی آپ نے بچے کو فوراً دکھانا ہے۔ الارمنگ سائنس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بچے کی فیڈنگ کب شروع کرنی چاہیے، ماں کا دودھ کب دینا چاہیے بچے کو؟ جو WHO کی جو ریسنٹ گائیڈ لائنس ہیں اس کے حساب سے آپ نے بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے پہلے گھنٹے میں آپ نے ہر بچے کو ماں کا دودھ پلانا ہوتا ہے۔ کوشش کرے ماں کا دودھ دے، کوئی فارمولا ملک یا ٹاپ فیڈ کوشش کرے نہ دے۔ ماں کا دودھ جو ہے ایک تو بچے کے اپنے لیے فائدہ مند ہے، بچے کے اپنے لیے بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ماں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، ماں کے لیے بھی پوسٹ پارٹم جو پین ہوتا ہے اس کو یا بلیڈنگ کو جو ہے کم کرنے میں بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ ہیلپ فل رہتی ہے۔
اچھا، فیڈنگ کے بعد سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ بچے کو جو ہے نا نہلانا کب ہے، جسے ہم بلتی میں چھڑکیل کہتے ہیں. تو بعض اوقات ہماری جو ہے بزرگ جو ہوتے ہیں گھر پہ، وہ بہت جلد بازی کرتے ہیں غسل دینے میں، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ جو ابھی تک پاکیزگی نہیں ہوئی، تو جتنی جلدی جو ہے نا بچے کو غسل دیں گے اتنا بچے کے لیے مفید ہو سکتا ہے. میڈیکل سائنس کی روشنی میں کائنڈلی آپ ہمیں بتائیں کہ بچے کو جو ہے غسل کب دینا چاہیے؟ نیو بورنس یا نومولود جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنا ٹمپریچر مینٹین نہیں کر سکتے. وہ ایک انتہائی گرم انوائرمنٹ سے باہر آتے ہیں، جو تو وہاں پہ جو ایک تو جو ہے ماں کے پیٹ کے مقابلے میں باہر کی دنیا جو ہے وہ اس کا ٹمپریچر بہت کم ہے. اور ایک تو یہ بات، دوسری بات بچے کے لیے اس کی اپنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا ٹمپریچر مینٹین کر سکے. تو ایسے بچے جو ہے جب پیدا ہوتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بچے جو ہے ہائپوتھرمک ہو جائیں گے یا بچے ٹھنڈے پڑ جائیں گے. تو کوشش کرے کہ بچے کو پہلے 24 گھنٹوں میں نہ نہلائیں. پہلے 24 گھنٹوں میں نہلانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نے اس کو بہت ضروری ہے، اگر آپ لازمی اس کو نہلانا چاہتے ہیں تو پہلے 6 گھنٹوں میں نہ نہلائیں. اس کے بعد آپ بچے کو اگر بہت زیادہ ناگزیر ہو تو نہلا سکتے ہیں، ورنہ پہلے 24 گھنٹوں میں آپ بچے کو صرف گیلے کپڑے کے ساتھ وارم واٹر کے ساتھ کپڑا گیلا کریں، اس سے بچے کو وائپ کریں تو کافی ہے. میرے خیال سے پھر بات یہ ہوئی کہ خدا نخواستہ اگر ویزیبل کوئی آپ کو جو ہے نا بلڈ سٹین یا کوئی اس طرح کچھ نظر آ رہا ہے تو اسے صاف کر لیں. باقی کسی بھی نیم گرم پانی سے کپڑے کو گیلا کر کے صفائی جو جنرل ایک ہوتی وہ کر لیں. کلیئر پراپر طریقے سے نہلانے والا عمل جو ہے کم از کم 24 گھنٹے تک نہ کرے تو بچے کے لیے بہتر ہے. بچے کا جو ہے بچے کے اوپر، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ورنکس لگا ہوتا ہے جس کو قدرتی جیلی ہم کہتے ہیں. ورنکس کے 2 فنکشنز ہوتے ہیں، ایک تو بچے کا ٹمپریچر مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، دوسرا جو ہے ورنکس قدرتی طور پہ بچے کو جو ہے پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے جراثیم کے اگینسٹ. تو اگر آپ بچے کو گیلے کپڑے کے ساتھ وائپ بھی کرتے ہیں یا رب بھی کرتے ہیں تو کوشش کریں اس کو بہت رفلی یا بہت ہارشلی نہ رگڑیں. بچے کو ہلکا سا صاف کریں، اس کے بعد اگلے دن اس کو نہلا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، بچے کی ڈیلیوری کے بعد جو ہے فیڈنگ کا مرحلہ، اس کے بعد نہلانے کا مرحلہ، اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ پریشانی تب پیدا ہوتی ہے جب ناف کے حوالے سے، جب ناف بندھا ہوا ہوتا ہے تو اس کی کیئر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ لوگ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ناف پہ جو ہے نا تیل لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ سرسوں کا تیل لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ کریمز لگا رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ گھر پہ جو بزرگ جس طرح کی پریکٹس چل رہی ہوتی ہے پرانے وقتوں سے وہی فالو کر رہے ہوتے ہیں اس ماڈرن دور میں بھی. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کائنڈلی ہمیں بتائیں کہ بچے کی ناف کی کیئر جو ہے نا، امبلیکل کارڈ کی کیئر کیسے کرنی ہے. بچہ ہاسپٹل میں جب پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ کلیمپ یوز کرتے ہیں. اگر بچہ کہیں پیریفری پہ پیدا ہو تو اس کو جو ہے داغے سے یوزلی باندھ دیتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کی صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب تو کافی کم ہو گیا ہے. پہلے وقتوں میں جو ہے ٹیٹنس، نوزائیدہ بچوں میں جو ٹیٹنس ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ناف امبلیکل کارڈز کے تھرو جو ہے انفیکشن جاتی تھی. تو اس کی صفائی کا خیال رکھیں. اس کے بعد جب بچے کو کلیمپ کرتے ہیں یا باندھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے تیل لگاتے ہیں، کریم یوز کرتے ہیں. تو ریسنٹ جو گائیڈ لائنس ہے یہ کہتی ہیں کہ کچھ بھی نہ لگائیں. بچے کا ناف جو ہے وہ قدرتی طور پہ اس کو ڈرائی ہونے دے. اس کے گرنے کا ٹائم عموماً 7 سے 14 دن کا ہوتا ہے. تو اس کے دوران جو ہے ناف خود بخود ڈرائی ہو کے گر جاتا ہے. لیکن کوشش کریں اس کو ڈائپر کے اندر نہ آئے، اس کو ہوا لگے، ناف ڈائپر سے باہر رکھے. موسٹلی جو سیپسس یہاں پہ یا امبلیکل کارڈ کے جو انفیکشن ہے وہ ڈائپر کے اندر رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا گندگی کی وجہ سے ہوتا ہے. کچھ علامات ہوتے ہیں جن میں آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہوتا ہے، جس میں سے سب سے امپورٹنٹ، اگر آپ کو ناف کے گرد جو سکن ہے وہ بہت زیادہ سرخ ہو جائے، ریڈ ہو جائے، ساتھ میں بچے کو بخار ہو، بچہ روئے، بچہ اریٹیبل ہو، یا ناف کے گرد جو سکن ہے اس میں آپ کو پس نظر آئے، سوجن نظر آئے، سویلنگ ہو، تو آپ نے فوراً ڈاکٹر کو دکھانا ہے. پرانے وقتوں میں یہ بڑی پریکٹس ہوا کرتی تھی. آپ نے ٹیٹنس کا ذکر کیا تو میں نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی بہت سارے ہمارے پیریفریز میں لوگ جو ہیں، جو ہم ربل جسے کہتے ہیں، جس میں گوبر اور یہ جانوروں کے پیلٹس وغیرہ کوٹ کے جو اسے گرم کر کے بچوں کو رکھتے ہیں. تو اس پریکٹس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
اب تو یہ پریکٹس پیریفریز میں ہی ہے، لیکن اب بھی آتے ہیں ہمارے پاس بچے، تو یوزلی ہم اس کو انکریج نہیں کرتے، کیونکہ اس سے ایک تو ٹیٹنس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور دوسرا اس کے ساتھ بچے کی ہائیجین مینٹین کرنا، صفائی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا۔ اگلا جو ہے یہ اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ڈسٹ والا ایشو زیادہ رہتا ہے، تو بچے کو جو ہے اکثر ڈسٹ یا جو اینیمل کے جو ویسٹ کا جو ڈسٹ ہوتا ہے یا اس کے پارٹیکلز اگر خدا نخواستہ بچہ جو ہے انہیل کر لے، تو ایک تو بچے کو ابھی انفیکشن، اور دوسرا جو ہے آگے ان بچوں میں الرجیز کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں نہ یوز کریں۔ اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے یہاں پہ بہت کامن ہے کہ نوزائیدہ بچوں کو ٹیلکم پاؤڈر لگاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہمارے ہاں ویسے بھی جو ہے ریسپیریٹری جو الرجی والے کنڈیشنز ہے، دمہ ہے، باقی جو ویزنگ کنڈیشنز ہے بہت زیادہ ہے، ایک تو ٹھنڈ ہے، خشک سردی، خشک گرمی ہے، تو کوشش کرے کہ ٹیلکم پاؤڈر بھی نہ یوز کرے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے نا بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے، ماں کے دودھ پلانے کے حوالے سے بتایا ہمیں، تو میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں، کیونکہ آج کل فارمولا ملکس بہت زیادہ مارکیٹس میں اویلیبل ہیں، اور بہت ساری مائیں اپنی آسانی کے لیے بچوں کو فارمولا ملک پہ ڈال دیتی ہیں۔ میں چاہوں گا آپ ہمیں جو ہے نا بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں میڈیکل پوائنٹ ویو سے کائنڈلی بتائیے گا۔ اس میں سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ بچے کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلائیں۔ تو سب سے پہلے یہ آپ کا مذہبی فریضہ ہے، شرعی طور پر فریضہ بنتا ہے، شرعی طور پہ آپ نے بچے کو دودھ پلانا ہے۔ یہ آپ کا اور دوسری بات جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کا نعم البدل یا اس کے مقابلے میں کوئی چیز آپ نہیں بنا سکتے۔ تو ماں کا دودھ جو ہے کسی بھی بچے کے لیے بہترین غذا ہے، بہترین پلس کمپلیٹ اور پرفیکٹ غذا ہے۔ اور ماں کی دودھ کی کمپوزیشن اب سائنس کہتی ہے کہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو اس کی کمپوزیشن بھی چینج ہوتی ہے، بچے کے اس کی ضروریات کے حساب سے، ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس میں بھی چینجز آتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کا حکم ہے آپ اس لیے پلائیں۔ دوسری بات، ماں کا دودھ پلانے سے ایک تو ماں اور بچے میں باؤنڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں جو ہم جنرلی دیکھتے ہیں بزرگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ آج کل باؤنڈنگ نہیں ہے، تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے مدر اور بیبی میں باؤنڈنگ کے لیے بریسٹ فیڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو باؤنڈنگ کے ساتھ جو ہے آپ کے لیے ہر ٹائم اویلیبل ہے، بریسٹ فیڈنگ کے لیے کوئی خاص پریپریشن نہیں کرنی پڑتی، اس میں انفیکشن کے چانسز نہیں ہوتے۔ ہم پیدائش کے پہلے کچھ دنوں میں جو ماں کی چھاتی سے جو پیلا پانی آتا ہے جس کو ہم کلوسٹرم کہتے ہیں، غرسی کہتے ہیں، جس کو ہم غرسی کہتے ہیں۔ غرسی جو ہے بچے کی امیونٹی پوری زندگی کے لیے جو امیون سسٹم کی ڈیولپمنٹ اور امیونٹی کے لیے آپ کا کلوسٹرم پلانا ضروری ہوتا ہے۔ کلوسٹرم کی وجہ سے آپ کے بچے مختلف پیٹ اور سانس کے مسائل سے بچ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے جن بچوں کو ماں کا دودھ ملتا ہے وہ بچے جو ہے آگے جا کر ایک تو انٹلیکچولی بیٹر پرفارم کرتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، ذہنی مسائل ان بچوں میں کم آتا ہے۔ اس کے علاوہ بعد میں جو ہے ان بچوں کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا شوگر کے مسائل کم ہوتے ہیں، اوبیسٹی یا موٹاپے کے جو ہے مسائل وہ بھی کم ہو سکتے ہیں۔ اوبیسٹی سے ریلیٹڈ جتنے ڈیزیزز ہیں ان کے چانسز کم ہوتے ہیں جن بچوں میں ماں کا دودھ پلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ تو ٹیمپریچر بھی جو ہے نا، کیونکہ جب بھی فارمولا ملک پلاتے ہیں بچوں کو تو کبھی دودھ بہت زیادہ گرم ہوا ہوتا ہے، وہی بات کی خاص پریپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کو کسی چیز کی خاص صفائی کا خیال یا ٹیمپریچر گرم کرنا، ٹھنڈا کرنا، ان چیزوں کی جو ہے پانی ابالنا، فیڈر دھونا، اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو پھر یہ فارمولا ملک کب پلانا چاہیے بچے کو؟ کیونکہ دیکھیں نا بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے نا اس طرح سے نہیں آ رہا ہوتا، بچے کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے، اور پھر دیکھا ہے کہ جب جیسے فارمولا ملک پہ بچوں کو شروع کرتے ہیں تو پھر وہ ماں کا دودھ پینا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت دفعہ پھر جو ہے نا بچے ماں کا دودھ بالکل نہیں پیتے، پھر فارمولا ملک پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ایسی میڈیکل کنڈیشن ہیں جس میں فارمولا ملک پلانا چاہیے؟ اس پہ تو سب سے پہلی بات کہ یہ مسکنسیپشن دور ہونی چاہیے کہ ماں کا دودھ پورا نہیں پڑتا۔ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے جس میں ماں کا دودھ نہ پورا ہو۔ اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ ٹوئنس بچوں کو بھی جو ہے ماں اپنا دودھ پلا سکتی ہے اور ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈ کرا سکتی ہے۔
تو سب سے پہلی چیز ماں کے ڈائٹ کا خیال رکھے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے بریسٹ فیڈنگ ہمارے ہاں پراپر نہ ہونے اور فارمولا فیڈ کی طرف جانے کا ایک مسئلہ جو ہے, پراپر بریسٹ فیڈنگ کا جو طریقہ ہے وہ سیکھنا ضروری ہوتا ہے. وہ جو ہے گھر میں جو بڑی عمر کی خواتین یا بزرگ خواتین ہوتی ہیں وہ, یا محلے میں ہیلتھ ورکر ہوتی ہے, یا LHVs ہوتی ہیں, یا ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ ٹرین ہوتے ہیں. ایک دفعہ آپ ان کے پاس آ کر یا ان سے ایک دفعہ سیکھ لیں, کیونکہ جب تک آپ پراپر طریقے سے بریسٹ فیڈنگ اور لیچنگ کا جو پراپر طریقہ ہوتا ہے وہ فالو نہیں کریں گے, تب تک جو ہے بچہ فیڈ صحیح سے لے گا بھی نہیں اور آپ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. تو یا آج کل ماڈرن دور ہے, آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں, بہترین ویڈیوز اویلیبل ہے لیچنگ کے. تو اس میں ایک دفعہ جو پہلی دفعہ جو خاتون ماں بنتی ہیں تو وہ ایک دفعہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں, تو اس کے بعد جو ہے آپ یہ شکایت کافی کم ہو جائے گی. لیکن اگر پھر بھی کوئی خدا نخواستہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جس میں جو ہے ہم ماں کا دودھ منع کرتے ہیں, جس کو ہم ان بورن ایرر آف میٹابولزم کہتے ہیں, جس میں بچہ جو ہے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں بچہ ماں کا دودھ جیسے ہی پیتا ہے تو اس کو یرکان ہو یا خدا نخواستہ وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ مسائل ابھی تک میں نے اسکردو میں دیکھے نہیں ہیں, تو ان کی ہسٹری بھی الگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اب تو جو ریسنٹ ریکمنڈیشنز میں ہمارے جیسے ممالک میں آپ ایکٹیو TB نہ ہو تو بھی آپ دودھ پلا سکتے ہیں. ایون آپ جو HIV یا ایڈس میں بھی بچے کو ماں کا دودھ پلا سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے جس میں بچے کو ماں کے دودھ کی بجائے ہم فارمولا فیڈ پہ ڈالیں. پھر تو ہمارے جو ہے علاقے کی ماؤں کے لیے تو یہ سخت پیغام ہو گیا کہ کوئی چانس نہیں ہے کہ فارمولا ملک پر ڈالیں. بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے ماں کا دودھ پلائیں. اگر آپ ورکنگ خاتون ہو تو ماں کا دودھ جو ہے ایکسپریس کر کے سٹور بھی کیا جا سکتا ہے 24 آورس کے لیے, تو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں. بالکل, یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ورکنگ وومنز ہوتی ہیں, آفیسل ٹائم ہوتی ہیں, تو اس میں پھر فیڈنگ کے مسائل ہوتے ہیں, تو اس میں تو پھر بہت آسانی ہو گئی کہ آپ ملک جو ہے نا اسٹور کر کے رکھ کے پھر تو اس طرح بھی پلا سکتے ہیں. ویسے ہی اس طرح جو ماں کا دودھ اسٹور کرتے ہیں یہ فارمولا ملک سے کئی گنا بہتر ہے رادر دین کیا فارمولا ملک کی طرف شفٹ ہو. پوری دنیا میں اس ٹائم جو کانسیپٹ چل رہا ہے بریسٹ ملک بینکنگ کا, بالکل, تو اس کا پاکستان میں بھی جو ہے بالکل مریم نواز صاحبہ نے شروع کی تھی, لیکن میرے خیال سے ہمارے کچھ ہرڈلس آئے اور شرعی مسائل کچھ اس طرح کے ہیں کہ یہ لیکن جو ہماری ورکنگ خواتین ہیں ان کے لیے ہے کہ آپ بریسٹ ملک ایکسپریس کر کے روم ٹمپریچر پہ 4 گھنٹے تک آرام سے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے نارمل فریج میں جو ہے 24 گھنٹے رکھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں بتایا کہ بچوں کو جو ہے نہلانے کے ساتھ ہائپوتھرمیا کا بڑا رسک ہوتا ہے, تو بچے کی پیدائش کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو بینگ پیرنٹ میں نے جو فیل کیا, جو مجھے چیلنج تھا, زیادہ تر بچے میرے سردیوں کے موسم ہوئے ہیں, تو یہاں ہمارے ٹمپریچر بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے بچوں کے لیے. تو بچے کے لیے کتنا کوئی ٹمپریچر مینٹین کرنا ضروری ہے, کیسے بچے کا ٹمپریچر مینٹین رکھے, کتنا گرم رکھ سکتے ہیں بچوں کو؟ ایک تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے پیدائش کے فوراً بعد جو ہے بچے کو فوراً سے ڈرائی کریں. ڈرائی کرنے کے بعد کسی شیٹ کے ساتھ ہلکا سا رب کر کے بچے کو ڈرائی کریں. اس کے بعد جو ہے اس کو کپڑے پہنائیں. تو اس میں جو نیو بورنس ہوتے ہیں, جو نیو بورن ہم یوزلی فرسٹ 28 ڈیز آف لائف کو کہتے ہیں, تو اس میں بچے کا ٹمپریچر مینٹین کرنے کے لیے ایک تو آپ ٹوپی لازمی پہنائیں. اس کے بعد جو مائیں ہمارے پاس بھی آ کر موسٹ یہی پوچھتی ہیں کہ ان کو کتنے کپڑے پہنائیں. تو وہ ایک تو آپ کے موسم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. گرمیوں کے موسم میں روم ٹمپریچر اور سردیوں کا موسم جو ہے آپ کا انوائرمنٹ کا جو ٹمپریچر ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم ایک جنرل رول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنے کپڑے پہنے ہیں اتنے بچے کو پہنا ہے, اس سے 1 لیئر زیادہ پہنانا ہوتا ہے. تو جتنے کپڑوں میں آپ کمفرٹیبل ہیں اس سے 1 لیئر زیادہ بچے کو پہنائیں. تو ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ بچے کو اتنا لپیٹ دیا جاتا ہے. سردی ہوتی ہے لیکن ہم بچے کو جو گھر کا اگر ٹمپریچر مینٹین ہو تو بہت زیادہ اس کو اوور ہیٹ بھی نہ کریں. بچہ اوور ہیٹنگ کے ساتھ بھی روتا ہے, انکمفرٹیبل ہوتا ہے, وہ ویسے ہی بچہ محسوس کرتا ہے انکمفرٹیبل جیسے ہم محسوس کرتے ہیں. تو جتنے کپڑوں میں آپ کو سردی نہیں لگتی اور آپ کمفرٹیبل ہے اس سے 1 لیئر زیادہ پہنائیں. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. ہمیشہ یہی کنفیوژن رہتا ہے کہ بچے کو جو ہے کتنے کپڑے پہنانے چاہیے.
دادی اماں کہتی 3 کپڑے پہنائے, ماں کہتی 2 کپڑے پہنائے, یہ بڑی کنفیوژن رہتی ہے. تو آپ نے بہت خوبصورتی سے اس چیز کو کلیئر کیا کہ ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسی کے ایک لیئر ایکسٹرا کر کے بچے کو پہنائیں, تاکہ نہ بچے کو بہت زیادہ گرمی لگے اور نہ ہی بہت زیادہ سردی لگے. کیونکہ بہت زیادہ گرمی لگنے سے ایز پر مائی نالج سڈن انفنٹائل ڈیتھس کے بھی سنا ہے, بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ گرم کرنا بھی بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کے ساتھ کپڑوں کے لیئر کے ساتھ یہی بات دوبارہ کروں گی کہ بچے کا سر کور رکھنا لازمی ہے, تو کوشش کرے بچے کو ٹوپی پہنائے رکھیں فرسٹ جو نیو بورن پیریڈ میں, مطلب فرسٹ 28 ڈیز میں ٹوپی لازمی پہنائے ہیں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک اور بڑا مسئلہ جو بینگ اے پیرنٹ میں نے بھی فیل کیا اور اکثر جو ہے نا والدین محسوس کرتے ہیں کہ بچوں کو کیسے لٹائیں, کیونکہ بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں پہ مختلف قسم کے تکیے, چاول بھر کے تکیے بنائے ہوتے ہیں. کوئی مشورہ دیتا ہے کہ سیدھا لٹائیں, کوئی کہتا ہے کہ پہلو پہ لٹائیں. تو میڈیکل پوائنٹ ویو سے ہمیں کائنڈلی بتائیے گا کہ نومولود بچے کو کس پہلو پہ یا کیسے لٹانا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے, اسپیشلی اگر پری میچور ہو, نارمل بچے کا تو نہیں, پری میچور اگر بچہ ہو تو اس کا سر عموماً جو ہے باڈی کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہوتا ہے. تو اگر آپ تکیہ رکھتے ہیں اور بچے کا سر زیادہ فلیکس کر جاتا ہے یا گردن زیادہ جو ہے جھکتا ہے, تو اس میں بھی خدا نخواستہ بچے کا جو ہے سانس رکنے کے چانسز ہوتے ہیں. یا اگر خدا نخواستہ آپ نے زیادہ ہائپر ایکسٹینڈ کر دیا ہو, گردن زیادہ پیچھے کو چلی جائے, تو اس میں بھی جو ہے بچے کی سانس کی تکلیف کا تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے 1 مہینے میں یا پہلے 2-3 مہینوں میں عموماً بچے کو تکیے کی ضرورت نہیں پڑتی. بچے کو جب دودھ پلائیں تو اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز, بچے کو اپنے کندھے کے ساتھ لگا کر اس کو تھپکی دے 10 سے 15 منٹ. جب تک بچہ 2 دفعہ برپ نہ کرے یا ڈکارڈ نہ لے تب تک بچے کو نہ لٹائیں, کیونکہ بچے کی خوراک کی جو نالی ہے وہ پیدائشی تھوڑی سی آپ کو اس میں کمزوری ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بچہ دودھ بار بار واپس نکالتا ہے. تو اس کی وجہ سے خدا نخواستہ اسپائریشن یا سڈن انفینٹ ڈیتھ کے چانسز ہوتے ہیں. تو بچے کو 2 دفعہ برپ کرائیں, 10 سے 15 منٹ تھپکی دینے کے بعد اس کو لٹائیں. جب بھی بچے کو لٹائیں تو فلیٹ سرفیس پہ بالکل کمر کے بل لٹائیں, جس کو ہم اسپائن پوزیشن بولتے ہیں. بالکل سیدھا لٹائیں, بچے کا سر ہلکا سا ایک طرف کو موڑ دے, بہت زیادہ آپ نے ٹرن نہیں کرنا, ہلکا سے موڑ دے. یہ بچے کے لیے بالکل سب سے سیف پوزیشن ہوتی ہے, جس میں آپ کے اسپائریشن کے چانسز کم ہوتے ہیں اور آپ کا جو ہے بچے کے سڈن انفینٹ ڈیتھ کے بھی چانسز کم ہوتے ہیں. بچے کو ایک سائڈ پہ لٹانے سے خدا نخواستہ اس کو اس کے الٹا ہونے اور سٹمک کے بل لیٹنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں, جس میں خدا نخواستہ بچہ اسپائریٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے بچے کو ہمیشہ بالکل سیدھے ہموار سطح پہ بالکل سیدھا لٹائیں. آپ نے بتایا کہ بچے کے جو ہے نا سر بہت زیادہ ایکسٹینڈ نہ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ فلیکس ہو. تو بی ایل ایس کا جب میں ایک ورک شاپ کروا رہا تھا تو اس میں بھی یہ بات جو ہے نا بہت ایمفیسائز جس بات پہ کرتے تھے, وہ یہ تھا کہ انفینٹس کو سر کے نیوٹرل پوزیشن میں ہونا چاہیے, نہ بہت زیادہ فلیکس ہو نہ بہت زیادہ ایکسٹینڈڈ ہو. تو اور بالکل فلیٹ ہموار جگہ پہ بچے کو لٹائیں تو بہتر ہے. اور اگر فیڈ کرائے تو اس کے بعد برپنگ لازمی ہو, ڈکار لازمی لیں, اس کے بعد پھر بچے کو سیدھا لٹائیں اور سر تھوڑا سا کسی ایک پہلو پہ ہلکا سا موڑا ہوا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, نوزائیدہ بچوں میں جو ہے نا ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے میں نے جو فیل کیا ہے وہ یہ ہے کہ روتے بہت ہیں وہ, اور نہ دن میں آرام کرنے دیتے ہیں نہ رات میں آرام کرنے دیتے ہیں. تو آپ کائنڈلی ہمیں بتائیں کہ ایک تو یہ کہ کچھ بچے کسی تکلیف میں اگر ہو تو کوئی رو رہا ہو تب بات سمجھ جاتی ہیں, بعض اوقات دودھ بھی پیا ہوتا ہے, ڈائپر بھی ٹھیک ہوتا ہے, لیکن پھر بھی بچے رو رہے ہوتے ہیں. تو آپ کائنڈلی ہمیں بتا سکتی ہیں کہ کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ بچہ اگر رو رہا ہو تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, کیا نارمل وجوہات بھی ہیں, کون سی اب نارمل وجوہات ہیں جن کو ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ یہ اگر اس پیٹرن پہ رو رہا تو یہ نارمل ہے اور اگر اس پیٹرن پہ رو تو یہ اب نارمل ہے. کائنڈلی ہمارے پیرنٹس کو, ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے ذرا گائیڈ کر دیجیے گا. سب سے پہلی بات, بچے کو ایک ہی چیز بچہ جو ہے وہ دنیا تک کنوے کر سکتا ہے, وہ ہے رونا. اس کو بھوک لگی ہو تو بھی اس نے رونا ہے, گرمی لگے تب بھی بچے نے رونا ہے, بچے کو ٹھنڈ لگ رہی ہو تب بھی بچہ روئے گا, اس کو کوئی چیز چبھ رہی ہو یا آپ بہت رفلی اس کو جو ہے مینوپلیٹ کر رہے ہیں, اس کو جو ہے بہت رفلی آپ ڈیل کر رہے ہیں تب بھی بچے نے رونا ہے, شور ہو تب بھی بچے نے رونا ہے.
یا بچے نیچرلی چاہتے ہیں کہ اس کو گودی میں اٹھائیں تب بھی بچہ روتا ہے. فزیکل اٹینشن کے لیے بھی بچے روتے ہیں. بچے جو ہے ماں سے باؤنڈنگ, بچہ جب چاہے کہ اس کو اٹھایا جائے تب بھی بچے روتے ہیں. تو ہر بچے کا ہر رونا جو ہے وہ کولک کا درد نہیں ہوتا. اس میں جو ہے اگر کوئی بچہ رو رہا ہو تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کو آپ نے دودھ پلایا نہیں پلایا, اس کی فیڈنگ پراپر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, بچے کو جو ہے اس کے بعد اس کو زیادہ ٹھنڈا تو نہیں ہوا, اوور ریپنگ کی وجہ سے زیادہ گرم تو نہیں ہوا, بچے کو کوئی خدا نخواستہ کپڑے بہت زیادہ ٹائٹ ہو تو یا کپڑوں میں کوئی ایسی چیزیں لگی ہو جو چبھتی ہو بچے کو, جی فزیکلی کوئی اگر آپ کو اس کو اریٹیٹ کر رہا ہو تو وہ بھی, اگر بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے ہو تو وہ بھی آپ نے ہٹانا ہے. اس کے علاوہ جو ہے انوائرمنٹ اگر بہت زیادہ شور ہو تو اس میں بھی بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. کچھ بچے کول کام جو ہے انوائرمنٹ میں زیادہ بہتر رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر بچے کو بخار کا درد ہو, بخار ہو یا خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی فزیکل پین ہو تو اس کے ساتھ بھی بچے رو سکتے ہیں. اگر بچے کا ناک بند ہو تو وہ بھی, اس میں بھی بچہ اریٹیبل ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے. اگر منہ میں چھالے ہوں یا کوئی اور ایشو ہو تو اس کے ساتھ بچے, چھوٹے بڑے پیشاب کا ایشو ہو, نیو بورن بچوں میں اکثر کانسٹیپیشن کا ایشو رہتا ہے تو اس کے ساتھ بھی بچے روتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, ہر درد ہر رونا کولک کی وجہ سے نہیں ہوتا. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں, کیونکہ میں نے دیکھا میرے بچوں کے حوالے سے تو کم از کم جب بھی بچے نے رونا شروع کر دیا ماں نے ڈیمانڈ کی اس کو کولک ڈراپ پلائیں. تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہر دفعہ جو ہے نا پیٹ کے درد کی وجہ سے بچہ نہیں روتا. ہر درد جو ہے وہ پیٹ کا درد نہیں ہوتا. تو اگر بچہ سب سے ضروری چیز جو ہے کولک شروع ہی دوسرے یا تیسرے ہفتے کے بعد ہوتا ہے. اچھا, نیو بورن بچوں میں کولک کا کانسیپٹ نہیں ہے. کولک کا جو درد ہے وہ عموماً آپ دوسرے تیسرے ہفتے کے بعد جو ہے آپ بچہ کولک کی وجہ سے رو سکتا ہے. کوئی بچہ اگر مسلسل 3 گھنٹے روئے تو بھی جو ہے تب ہم کہتے ہیں کہ اس کو کولک کا ایشو ہے. مسلسل 3 گھنٹے روزانہ اور ہفتے میں 3 دن روئے تو وہ عموماً کولک کا درد ہوتا ہے. جو ہے اکثر مائیں شکایت کرتی ہیں کہ بچہ جو ہے روتا ہے, اس کے بعد جو ہے بچہ بڑا پیشاب کرتا ہے, اسٹول پاس کرتا ہے, اس کے بعد بچہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. تو یہ کولک کا درد نہیں ہوتا, یہ نارمل بچے کا پیٹرن ہوتا ہے. یہ پیٹرن جو ہے عموماً 9 مہینے تک جاری رہ سکتا ہے. کولک کا جو درد ہوتا ہے اس میں بچے تھوڑے انکنسولیبل کرائی کے ساتھ 3 گھنٹے تک مسلسل رو سکتے ہیں. تو کولک کا درد اگر آپ کا بچہ 2 یا 3 ہفتے کے بعد مسلسل 3 گھنٹے روئے یا جو ہے ایک خاص ٹائم پہ روئے تو اور ہفتے میں 2 دن سے زیادہ مسلسل روئے تب آپ ڈاکٹرز کو دکھا سکتے ہیں. یا اگر آپ کو رونے کے ساتھ بچہ دودھ نہ لے رہا ہو یا بہت زیادہ الٹیاں کر رہا ہو یا بچے کو بخار ہو یا چھوٹے بڑے پیشاب میں کوئی ایشو ہو تو اس ٹائم بھی آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے. ہر دفعہ رونے کے ساتھ آپ نے کولک ڈراپس نہیں پلانے. بچوں کا رونا جو ہے اکثر جو ہے آپ کی فیڈنگ ٹیکنیک کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. اچھا. تو بچے کو جو ہے ملٹیپل فیڈ پہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے عموماً کولک کا شکار ہوتے ہیں یا جو ہے ان کو بھی پیٹ کے ایشوز آ سکتے ہیں تو وہ بھی زیادہ روتے ہیں. اسی لیے ہم یہاں پہ دوبارہ یہی کہیں گے کہ کوشش کریں ماں کا دودھ پلائیں اور اس کو پراپر طریقے سے پلائیں. ایک دفعہ جو ہے اس کے جو ہے انشاءاللہ ہم کبھی اس پہ بھی سیشن کریں گے کہ جو ہے بریسٹ فیڈنگ جو ہے کیسے کروانی چاہیے. تو اگر آپ کا فیڈنگ ٹیکنیک صحیح ہو تو اس کے ساتھ بھی جو ہے 50% بچوں کا رونا جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر کولک کا پین جو ہے کولک کے ساتھ کوئی بچہ روتا ہے تو اس کے لیے ایبڈومنل آپ کے مساجز ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں.